السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم آپ کی خدمت میں غالب کی جو غزل لے کر پیش ہوئے ہیں اس کا پہلا شعر ہے: دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں۔ دائم کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ، اور خاک یہاں پر استعمال کیا ہے انہوں نے ایک محاورے کے طور پہ کہ لعنت ہے ایسی زندگی پہ کہ میں کوئی پتھر نہیں ہوں۔ پتھر خواتین و حضرات اس لیے انہوں نے اس سے تشبیہ دی ہے کہ پہلے زمانے میں جو گھر بناتے تھے ان کی کرسی ذرا اونچی رکھتے تھے، 2 3 4 سیڑھیوں کے برابر اس کو اونچا کر کے بناتے تھے۔ اب وجہ کیا رہی ہو یہ ہمیں نہیں پتہ، تو نیچے گلی تک آنے کے لیے وہ راستے میں پتھر رکھ دیتے تھے، جیسے آج کل سیڑھیاں بنا دی جاتی ہیں اگر کوئی گھر اونچا بنا ہوا ہو تو اس کے اوپر۔ تو وہ غالب یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایسی بیکار اور قابل نفرت زندگی ہے، میں تو پتھر بن گیا ہوں، یا کاش میں پتھر ہی ہوتا کہ میں تیرے دروازے پہ ہر وقت پڑا رہتا۔ اب آتے جاتے مایوسی نصیب ہوتی ہے، میری زندگی کس کام کی ہے۔ اس کا اگلا شعر ہے: کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں۔ گردش کہتے ہیں گھومنے کو، اور مدام کا مطلب ہوتا ہے سدا، ہمیشہ کے لیے۔ پیالہ و ساغر وہ برتن جس میں شراب پی جاتی ہے، بہت واضح ہے، اس کے معنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ شراب کی محفل میں جو پیالہ اور ساغر ہوتا ہے وہ ہمیشہ گھومتا رہتا ہے، یعنی کبھی ایک شرابی کے ہاتھ میں، کبھی دوسرے شرابی کے ہاتھ میں۔ اس کا کام ہی ہے تاکہ جو مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں باری باری شراب پیتے جائیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ کام پیالہ اور ساغر کا ہے، جن کا کام ہی ہمیشہ گھومتے رہنا ہے۔ میں تو انسان ہوں، پیالہ اور ساغر تو نہیں ہوں کہ اس گردش سے میرا دل نہ گھبرائے۔ تو پھر کون سی وجہ ہے کہ میں اس مسلسل گردش میں مبتلا کر دیا گیا ہوں؟ کیا آسمان نے مجھے انسان کی جگہ پیالہ اور ساغر سمجھ لیا ہے؟ ان کے اصل میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پے در پے ناکامیاں ہیں، جہاں جاتا ہوں کوئی نہ کوئی ناکامی میرے سامنے آ جاتی ہے، اور میں کبھی ایک در پر جاتا ہوں، کبھی دوسرے در پر جاتا ہوں، اور مسلسل ایسے گردش کر رہا ہوں جیسے کہ شراب کا پیالہ یا شراب کا ساغر وہ گردش کرتا ہے۔ اگلا شعر ہے: یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، لوح جہاں پہ حرف مکرر نہیں ہوں میں۔ مٹانے کا مطلب ہوتا ہے ختم کرنا، اور لوح کہتے ہیں تختی کو، لوح جہاں یعنی دنیا کی تختی، اور مکرر کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ لکھا ہوا، دوبارہ کہا گیا۔ تو وہ حرف جو غلطی سے دوبارہ لکھا جائے، ایسا حرف مٹا دیتے ہیں تاکہ غلطی درست ہو جائے۔ تو وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ یا اللہ میاں، یہ زمانہ مجھے کیوں مٹانے کے در پہ ہے؟ کیا میں کوئی ایسا حرف ہوں دنیا کی تختی پہ جو دوبارہ لکھ دیا گیا ہے، اور دوبارہ لکھا جانا غلطی تھی اور اس لیے اس کو مٹا دیا جائے؟ تو یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی۔ اگلا شعر ہے: حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، آخر گناہ گار ہوں کافر نہیں ہوں میں۔ حد چاہیے کا مطلب یہ ہے کہ ایک حد تک مجھے سزا ملنی چاہیے۔ عقوبت کے واسطے، عقوبت کا مطلب انہوں نے یہاں پر یہ دیا ہے عذاب، سختی، اس کو عقوبت کہتے ہیں، سزا یہ سمجھ لیجئے۔ تو وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ میں جزا اور سزا کا جو اسلامی عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ مومن کو گناہوں کے مطابق سزا ملے گی، اور وہ سزا مستقل نہیں ہوگی، لیکن مشرک اور منکر کے لیے سزا کی کوئی حد نہیں ہوگی۔ تو اسی عقیدے کی بنا پر مرزا کہتے ہیں کہ گناہوں کی سزا میں مجھے جو عذاب دیا جا رہا ہے اس کی کوئی تو حد ہونی چاہیے۔ میں گناہ گار ہوں،
کافر نہیں ہوں، یعنی مجھے گناہوں کے مطابق سزا دی جا سکتی ہے جو بہرحال عارضی ہوگی، اور کفر اور شرک کرنے والوں کی طرح ہمیشہ کی سزا تو مجھے نہیں مل سکتی کہ میں ہمیشہ ہی جہنم میں پڑا رہوں۔ اگلا شعر ہے اس کا، کس واسطے عزیز نہیں جانتے مجھے، لالو زمرد و زور و گوہر نہیں ہوں میں۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے، اچھا اب ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ اس کے جو یہ آخری 3 شعر ہیں، ان کو ہم اکٹھا اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ یہ نعتیہ شعر ہیں، اور ان تینوں کا مطلب بہت ہی ملتا جلتا ہے۔ تو اس سے اگلا شعر ہے کہ رتبے میں مہر و ماں سے کمتر نہیں ہوں میں، رکھتے ہو تم قدم میری آنکھوں سے کیوں دریغ، مرتبے میں مہر و ماں سے کمتر نہیں ہوں میں، اور کرتے ہو مجھ کو منع قدم بوس کس لیے، کیا آسماں کے بھی برابر نہیں ہوں میں۔ یہ تینوں شعر ہم نے آپ کو بتایا کہ ان کو نعتیہ ہی سمجھنا چاہیے، اور ان کے علیحدہ علیحدہ معنی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس عاجز کو کس وجہ سے عزیز نہیں جانتے۔ میں لال نہیں ہوں، زمرد نہیں ہوں، سونا نہیں ہوں، موتی نہیں ہوں، یعنی مجھ میں دنیا کی دولت کی کوئی خصوصیت موجود نہیں ہے، اور دنیا کی دولت تو حضور والا کی نگاہوں میں ہمیشہ بے وقت رہی ہے۔ تو جب میں دولت کے اس خرابی سے پاک ہوں تو حضور مجھے ضرور عزیز تصور فرمائیے، اور آپ نے تو معراج کی رات مہر و ماں کو پر قدم رکھے تھے، اور میں درجے میں مہر و ماں سے کم نہیں ہوں، پھر آپ میری آنکھوں کو قدم مبارک سے کیوں مشرف نہیں فرماتے۔ حضور نے معراج کی رات آسمان کو قدم بوسی کا شرف عطا فرمایا، لیکن مجھے یہ سعادت نصیب نہ ہوئی، تو آپ کا یہ غلام آسمان کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو نعتیہ اشعار ہیں، ان تینوں کو ہم ایک ہی ساتھ لکھ دیں گے، اور ان میں کوئی خاص مشکل معنی بھی نہیں ہے، تو امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آسانی سے آ جائیں گے۔ اب اس کا آخری شعر ہے کہ غالب وظیفہ خوار ہو دو شاہ کو دعا، وہ دن گئے جو کہتے تھے نوکر نہیں ہوں میں۔ وظیفہ خوار کہتے ہیں، سمجھ لیجئے کہ تنخواہ ملنے کو، اور دو شاہ کو دعا کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں چونکہ بہادر شاہ ظفر کی حکومت تھی، تو شاہ سے مراد بہادر شاہ ظفر ہی ہیں۔ تو کہتے ہیں وہ دن گئے آپ جو کہتے تھے کہ میں کسی کا نوکر نہیں ہوں، تو مجھے تو باقاعدہ بادشاہ سلامت سے تنخواہ ملتی ہے، اور میں بادشاہ سلامت کا نوکر ہوں، اور اب تو میری ملازمت کا باقاعدہ انتظام ہو گیا ہے۔ اصل میں غالب کو بہادر شاہ ظفر نے مشاعرے پڑھنے کے لیے نوکر نہیں رکھا تھا، وہ ان سے خاندان مغلیہ کی تاریخ لکھوانا چاہتے تھے، اور اس کا ایک حصہ غالب لکھ بھی چکے تھے، تو اسی دوران وہاں پر وہ جنگ آزادی جسے غدر بھی کہتے ہیں انگریز، وہ شروع ہو گئی، تو وہ مکمل نہیں ہو سکا، اور ان کی یہ کتاب کبھی منظر عام پر نہیں آ سکی، کم از کم ہمارے علم میں تو نہیں ہے کہ منظر عام پر آئی ہو۔ تو اس شعر میں کوئی خاص بات نہیں ہے، بس انہوں نے ایک یہ ظاہر ہے کہ یہ غزل انہوں نے بس اس لیے کہی کہ وہ خود کو بتا رہے تھے کہ میں بادشاہ سلامت کا اب نوکر ہو چکا ہوں۔ تو خواتین و حضرات، یہ اس مشہور غزل کے چند اشعار تھے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور ان کے مشکل الفاظ کے معنی اور اس کی تشریح کو سمجھنے کی کوشش کی۔ تو آپ سے اب کسی اگلی غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔